السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ الحمدللہ. شیخ کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. آپ کا نام؟ محمد سلمان. ماشاء اللہ. آپ کہاں کے رہنے والے؟ بہار پورنیہ ضلع. ماشاء اللہ. آپ اسلامی نالج کچھ ہے آپ کو؟ الحمدللہ. ہم لوگوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں راستے میں، عام پبلک سے، تاکہ لوگوں میں اسلامی اویئرنیس آئے اور عمل کرنے میں آسانی ہو. آج کا ہمارا سوال ہے نماز کے متعلق. یعنی ایک آدمی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے اور جہری نماز، تو پیچھے ایک شخص ہے نماز پڑھنے والا، اس کو مقتدی، تو اس کو یاد ہے جو امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں نا سورہ فاتحہ کے بعد، اسے بھی یاد ہے وہ پیچھے والے کو بھی. تو امام صاحب کے ساتھ جو ہے نا پڑھ رہا ہے وہ امام صاحب کے پیچھے، تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے نماز میں؟ اس میں دیکھیے، مقتدی کی حیثیت جو ہے یہ امام کے تابع ہونے کی ہے، اور جو امام پڑھے وہ مقتدی کے لیے بھی ہو جاتا ہے. اس لیے مسئلہ شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ مقتدی یہاں پر خاموش، امام کی قرأت سننا مقتدی پر واجب ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو بغور سننا چاہیے، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز میں ہو. اور پھر مقتدی خود امام کے تابع ہے، تو امام جو قرأت کرے گا، جو بھی پڑھے گا، وہ مقتدی کے لیے بھی ہے. قرأت الامام قرأت لہ، یعنی امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. اس لیے عام طور پر لوگ پڑھ دیتے ہیں امام کے پیچھے، اگر ان کو یاد رہتا ہے، کوئی صورت یاد رہتی ہے تو وہ امام کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. یہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ امام کی قرأت سننا ان پر واجب ہے، اگرچہ ان کو یاد ہو. یہ شرعی اعتبار سے مسئلہ ہے. ماشاء اللہ. آپ نے صحیح کہا ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے پوچھا کہ میرے پیچھے تم لوگ دہرا رہے ہو؟ صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں دہرا ہوں. تو بولے لا تقرؤ الا بفاتحۃ الکتاب، مت پڑھو الا کہ سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں ہم صرف، جہری نماز میں بھی ہو یا سری نماز میں ہو، سری تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جہری میں بھی جو ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. یا تو امام کے سکتات جو ہوتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو آیتیں ہیں سکتات کے بیچ میں پڑھنا چاہیے، یا نہیں تو امام کو جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سکتہ دینا چاہیے، اس میں پڑھنا چاہیے. اگر نہیں دے رہے ہیں اگر تو امام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری صورت جو ہے نا نہیں پڑھنے کا حکم ہے. ماشاءاللہ صحیح کہا آپ نے. سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے امام کے ساتھ. وجہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس حدیث کا تعلق اس طرح نہیں ہے. جب آپ تنہا نماز پڑھیں تو امام کے ساتھ تنہا نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ امام کے تابع ہیں. امام جو کچھ کرے گا وہ آپ کی نماز ہے. امام رکوع کرے گا، امام کی کوئی غلطی ہوگی تو آپ کی نماز کو بھی غلط مانا جائے گا. امام پر سجدہ سہو واجب ہوگا. پوری بات میری سنیے پہلے. امام پر اگر سجدہ سہو واجب ہوگا تو آپ پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا. اس لیے امام کی ساری چیزیں وہ آپ کے امام کے تابع ہونے کی وجہ سے آپ کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اب سورہ فاتحہ بھی چونکہ امام پڑھ رہا ہے تو آپ کی سورہ فاتحہ ہو جائے گی. اور اس حدیث کا تعلق جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ دوسری صورت ملائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور تعلیم و تعلم کی غرض سے اگر یہاں پر بھی آپ یہ کہیں گے کہ ہم کو یاد ہے امام جو سکتہ کر رہے ہیں یا امام کے والضالین آمین کہنے کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ امام کے تابع نہیں ہیں بلکہ امام آپ کا تابع ہو رہا ہے. آپ امام کو رکنے کے لیے بول رہے ہیں کہ آپ والضالین پر آپ رک جائیے تاکہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں. تو یہ امام کو رکنے کا حکم ایک طرح سے آپ بزبان حال دے رہے ہیں کہ آپ رک جائیے، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کوئی دوسری صورت پڑھیں گے. تو امام کی امامت ہی اصل جو مقتدا ہونے کی تھی وہ ختم ہو جائے گی. وہ آپ تو اس کو ایک مطبوع بنا رہے ہیں، اس کو تابع ہونے کی حیثیت سے نہیں رکھ رہے ہیں. اس لیے نہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں نماز کی حالت میں امام کے ساتھ. اچھا شیخ، ماشاءاللہ، یہ مسئلہ خلافی ہے اس کے اندر. تو دیکھیے میں تھوڑا سا بول رہا ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحہ آیا. فاتحہ جو ہے نا سورہ فاتحہ ایک ایک آیت ہے، ایک ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں. میری بات سنیے پوری آپ. الفاتحہ آیا یہ ہے. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح کہا ہے کہ لا تقرؤوا ورائی الا بفاتحۃ کتاب. ایک ہے دوسری حدیث. تیسری حدیث یہ ہے کہ من لم یقرأ سورۃ الفاتحہ فی الصلاۃ
फवाखिदाजुन फवाखिदाजुन फवाखिदाजुन, इन्हें जो सूरह फातिहा नमाज में नहीं पढ़ते वो जो है ना नमाज में कमी है कमी है कमी है। इक़राउ ला तक़राउ इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, वाज़ेह सरी हदीस है हमारे। इब्न तैमिया जो है ना इसके ऊपर 40 अक़वाल लिखे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं वो। हम इसी खिलाफी मसले में नहीं जा रहे थे। मेरा असल सवाल था कि पीछे ज़म्मा सूरा पढ़ सकता है नहीं, माशाल्लाह आपने सही जवाब दिया है। सूरह फातिहा का मसला एक अलग है, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फ़ीक।